بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج سے ہمارا ٹاپک ہوگا اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتیں، اس کا ہم پر احسان اور کس طرح ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں اپنے اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا۔ جیسے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ سب باقی رہیں، اسے ان نعمتوں سے خیر و برکت ملتی رہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں، جیسے صحت اور تندرستی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انسان کو دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے جسمانی سلامتی حاصل رہے۔ اولاد بھی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی سلامتی اور فرما برداری ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ مال و دولت بھی بڑی نعمت ہے۔ ہر فرد چاہتا ہے کہ مال باقی رہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ نعمتوں کی بقا اور اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی 14ویں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ: اگر تم موجود نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں نعمتیں بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہماری صحت، ہمارا سکون، ہمارے ماں باپ، ہماری روزی، ہمارے دوست و احباب، یہ سب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اکثر ہم بڑی مصیبت پر اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن روز ملنے والی نعمتوں کا شکر بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں کہ جب ہماری آنکھ میں کچرا چلا جائے تو ہماری آنکھ فوراً بند ہو جاتی ہے؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں کہ جب ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی کے لیے گلاس اٹھاتے ہیں تو وہ ہمیں اس گلاس اٹھانے کی بھی ہمت دیتا ہے؟ جب ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ قرآن پاک میں ہمیں تسلیاں دیتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو میرا اللہ کہتا ہے، میرے بندے گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی ایک بہترین دلیل ملتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان میں اس آیت کو بار بار کہا گیا ہے۔ یہ آیت بار بار اس لیے آتی ہے تاکہ انسان سوچے کہ اللہ نے نعمتیں جو دی ہیں، انسان اسے گن ہی نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی 14ویں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ: اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہر سانس اللہ کا انعام ہے۔ جب سانس رک جائے سب کچھ ختم، زندگی ختم۔ یہ سانس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سننا، بولنا، سونگھنا، یہ سب نعمتیں ہیں۔ ایک بیمار آدمی ایک دن کی صحت کی قیمت سمجھ جاتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ ہر کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ماں کی دعا، باپ کی محنت، یہ دونوں اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہیں۔ رزق کم ہو یا زیادہ، ہر دانہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ شکر کا مقام صرف الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو گناہ میں استعمال نہ کیا جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں،
تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آؤ آج سے اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کریں، اللہ عز و جل کی ہر اس نعمت پر جو ہمیں میسر ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔